أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. صدق الله العظيم. ولو أن لكل نفس ظلمت، انسان کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے محض دنیا کی لالچ میں، اور اسی طرح ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ایسا شخص ظالم ہے. اسی طرح پھر ظلم درجہ بدرجہ ہے جی. اور ظالم جو ظلم کرتا ہے تو وہ دنیا کی لالچ میں کرتا ہے. مثلا کسی نے کسی کے ہاں چوری کی، چوری ظلم ہے تو دنیا کی لالچ میں. ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، ظالم ہیں یہ لوگ، انہوں نے ظلم کیا دنیا کی لالچ میں. اسی طرح کوئی کسی کا جی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، ظالم ایسا شخص، وہ دنیا کی لالچ میں یہ کرتا ہے. لوگ بہنوں کے حصے دبا جاتے ہیں اور دنیا کی لالچ میں، تو یہ ظالم ہے. تو ظالم درجہ بدرجہ، سب سے بڑا ظالم مشرک ہے. پھر اس طرح ان سے نیچے تو یہ دنیا کی لالچ میں ظلم کرتے ہیں. قیامت کے دن فرمایا کہ ظالم اپنی جان چھڑانا چاہیں گے، عذاب سے ہم بچ جائیں. فرمایا کہ اس حد تک کہ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے، زمین کے سارے خزانے، تو دماغ میں لائیں نا زمین کے خزانے، تو کیا زمین وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں فلاں جگہ دکان ہے جی، ایک دکان چھوٹی سی دکان ہے، وہ کروڑوں روپے کی دکان ہے. اس طرح ساری کی ساری زمین کے اندر جو کچھ خزانے، جو سونا چاندی اور پھر یہ تیل اور معدنیات ہیں جی، جتنا کچھ ہے یہ سارا کچھ فرمایا کہ اس کے پاس ہو تو وہ سارا کچھ دے کے اپنی جان چھڑائے گا. تو جس کے لیے اتنے ظلم کیے تھے، جس چیز کی خاطر،
وہی دے کر جان چھڑائے گا۔ تو فرمایا یہ اپنی عقل کو جو ہے نا وہ ذرا حاضر کر کے سوچو کہ جس چیز کی خاطر آج یہ ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہو، وہی چیز دے کر اپنی جان چھڑاؤ گے، سارا کچھ دے کر اپنی جان چھڑاؤ گے، تو آج ہی ان سے دستبرداری اختیار کر کے اپنی جان کیوں نہیں بچا لیتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں قیامت کے دن سارے کے سارے فیصلے ہی کیا ہوں گے؟ مبنی بر انصاف ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا رشوتیں دے کر جانے چھڑاتے پھریں، نہ، جو سزا کا مستحق اسے سزا، جتنی سزا کا مستحق اتنی سزا اس کو ملے گی۔ فرمایا کہ ان آسمان، یہ زمین، ان سب کا مالک میں ہوں، تو میں مالک تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو قیامت کا دن ہے، یہ جو یوم حساب ہے، یہ جو انصاف کا دن ہے، یہ ضرور آنا ہے، یہ میرا سچا وعدہ ہے۔ اس وعدے کے اوپر میں مالک تمہارے ساتھ وعدے کر رہا ہوں، اس وعدے پر اعتبار کرو، اعتبار کرتے ہوئے یعنی اپنا قبلہ کیا ہے وہ درست کر لو۔ تو لہٰذا جب یہ میں نے کہہ دیا نا، اللہ فرماتا ہے کہ میں ضرور، یہ سچا وعدہ ہے، قیامت قائم ہوگی، یہ وعدہ تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر دلائل میں یہ چیز دیکھ لو۔ فرمایا کہ یہ موت، یہ حیات، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اس کو مانتے تھے، موت بھی اللہ دیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو جو ہے نا بعید از عقل سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اسے نہیں مانتے۔ فرمایا میرے حیات دینے کو تم مانتے ہو، موت دینے کو مانتے ہو، تو پھر یہ بھی دیکھ لو کہ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ دوبارہ زندہ بھی کروں گا، تو یہ مانتے ہو تو میرے لیے وہ کون سا مشکل ہے، اس کو بھی مان لو۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور اگر بے شک ہر وہ نفس کے جس نے ظلم کیا، اگر اس کے لیے ہو، اگر اس کے لیے ہو ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، اگر اس کے لیے ہو تو کیا کرے گا؟ لَفْتَدَتْ بِهِ، تو البتہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو فدیہ کر دے گا، اسے فدیہ دے دے گا اسے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جس وقت عذاب کو دیکھ لیں گے۔ جب عذاب نظر آ جائے گا نا، آپ ندامت چھپاتے پھریں گے، لیکن کہاں ندامت چھپ سکتی ہے؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ الا، خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، خبردار، بے شک اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ هو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی پہلے دو چیزیں جو ہے نا وہ تو آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہو، تو لہٰذا دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو جو ہے نا اس کا بھی یقین کر لو۔ پھر ساری بات سمجھانے کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کے پاس جانا ہے، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، تو پھر فرمایا تمہارے پاس میں نے ایک کتاب بھیج دی ہے، اس کے اندر ساری کی ساری نصیحتیں موجود ہیں، لوگوں اس نصیحت کی طرف توجہ کر لو۔ قرآن تمہاری طرف ہم نے بھیجا ہے، نازل کیا ہے، یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، لوگوں تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے دلوں کی جو بیماریاں ان کے لیے شفا ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس ہدایت اور رحمت سے استفادہ کرنے والے کون ہیں؟ مومنین ہیں، استفادہ مومن کریں گے۔ قرآن کی یہاں 4 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ نصیحت ہے سب انسانوں کے لیے، شفا ہے جو کچھ دلوں کے اندر بیماریاں پائی جاتی ہیں نا، حسد، کینہ، بغض، غیبت، یعنی بدگمانیاں لوگوں کے متعلق، یعنی اور
یہ مال و دولت کی لالچ، اس لالچ کے اندر پھر حرام اور حلال کی تمیز کو نہ کرنا، یہ ساری جو بیماری ہیں، ان بیماریوں کا علاج جو ہے وہ فرمایا کہ جو سینوں کی بیماری قرآن کے اندر موجود ہیں، اور یہ سراسر قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے، اور پھر جو اس ہدایت کو اختیار کر لیتا ہے تو یہ پھر کیا بنے گا، اس کے لیے باعث رحمت بنے گا، اور اس رحمت کا تعلق جو ہے نا وہ آخرت کے ساتھ ہے۔ دنیا میں ہدایت اختیار کرتا ہے، آخرت میں رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، اور رحمت اللہ کی ہے کیا؟ وہ ہے دخول جنت، دخول جنت۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل اور یہ اللہ کی رحمت ہے جس سے میں نے مسلمانوں تمہیں نواز دیا، انسانوں تمہیں نواز دیا ہے، لہٰذا دنیا کا جو مال و متاع تم جمع کرتے ہو یہ قرآن اس سے کہیں بہتر ہے، بہت بہتر ہے قرآن اس سے۔ جو جسے قرآن مل گیا، قرآن کا جتنا جتنا حصہ جسے مل گیا، ہاں جی، ایک ہے نا نفس قرآن کے الفاظ جس نے یاد کر لیے، پھر ان کے جتنا جتنا ملتا گیا اتنا اتنا اس کے لیے خیر بنتا گیا، اور جتنا جتنا جو ہے نا وہ قرآن کے معانی پر عبور اس کو ہوتا گیا اتنا اتنا جو ہے نا اس کے لیے وہ خیر بنتا گیا۔ تو قرآن خیر ہی خیر ہے، یعنی فرمایا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو سورہ ملک ہے یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، جس کا معمول ہو یہ پڑھنے کا، تو پھر جب بندہ یعنی قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر سارا وہاں کا عمل شروع ہو جاتا ہے، سورہ ملک وہاں آ جاتی ہے، اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، عذاب کی پریشانیاں اس پر نہیں پڑنے دیتی، سختیوں سے اس کو بچا۔ کتنے بڑے یہ مال، یہ دولت جس کی لالچیں کر کر کے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کر رہے، یہ تو باعث حساب ہے۔ دیکھو نا، یہ دنیا کا اگر حرام اختیار کر لیا، حرام ہوا عذاب، اس کا حرام تو سراسر عذاب ہے، وہ حلال ہوا حساب، لیکن حلال اگر جتنا بھی کریں گے جمع کریں گے حساب تو دینا پڑے گا نا اس کا، تو اس کا حلال تو سارا حساب ہی حساب ہے جی۔ اور یہ قرآن یعنی یہ سراسر جو ہے نا یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ تم جمع کر رہے دنیا کا مال و اسباب، اس سے قرآن جو ہے نا وہ کہیں درجے کے ہیں، یہ بہتر ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، خطاب کو کس کو ہے؟ تمام انسانوں کو ہیں جی۔ یہ قرآن تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ تمام کے تمام انسانوں کی طرف ہے، یہ کسی خاص علاقے کے ساتھ نہیں ہے۔ جس طرح کہ یہود کہتے ہیں جی ہمارے نبی مانتے ہیں ہم، لیکن نبی امیوں کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا لازم ہے، بغیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نجات نہیں ہوگی کسی صورت۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، پکی بات ہے تمہارے پاس آ چکی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا جو کچھ ان بیماریوں کے لیے جو کچھ سینوں میں ہے، جو سینوں کی بیماریاں ہیں، لما شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، للمؤمنین مومنین کے لیے۔ جی کوئی یہ کہے جی کہ یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے تو باقیوں کے لیے بھی ہے، لیکن استفادہ اس سے مومن کرتا ہے، استفادہ اس سے مومن کرتا ہے، تو جب استفادہ کرتا ہے تو پھر رحمت کا مستحق بھی بن جاتا ہے۔ قل بفضل اللہ، آپ فرما دیجیے اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ ہی، اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذلک فلیفرحوا، اس پر انہیں چاہیے کہ یہ خوش ہو جائیں۔ یعنی قرآن ملا، فرمایا مومنوں تم اس قرآن کے اوپر کیا ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ کہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور رحمت تمہیں مل چکی ہے۔ ہوا خیر، یہ بہت بہتر ہے، یہ بہت کا جو ترجمہ میں کر رہا ہوں، خیر اس میں تفصیل رسی ہے، یہ بہت زیادہ بہتر ہے، مما یجمعون، ان چیزوں سے جو کچھ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں ان سے یہ بہت بہتر ہے قرآن۔ جس کے پاس قرآن آ گیا یعنی سب کچھ اس کے پاس آ گیا، جو اس قرآن سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔